الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس میں انسانوں اور جناتوں کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد اپنی عبادت خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کو مقصد تخلیق بتلایا ہے۔ یہ کائنات صحیح روش پر اسی وقت تک چل سکتی ہے جب اس کے خالق و مالک کے دیے ہوئے انسٹرکشن اور دی گئی ہدایات کے مطابق اس کائنات کی چیزوں کو چلایا جائے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایات کا حاصل، اللہ کی دی ہوئی ہدایتوں اور انسٹرکشنز کا حاصل اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، اس کا پیغام تقوی اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہوش ربا مہنگائی نے سارے لوگوں کے حالات کو ایک طرح سے بگاڑ دیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس مہنگائی کو روکنے کا واحد حل اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اصل الوصول ہے جو روزے کا نتیجہ ہے، اور اسی نہ ڈرنے کی وجہ سے مہنگائی کے جو چند اسباب ہیں وہ رونما ہوئے ہیں۔ مہنگائی کا ایک سبب ہے اس کائنات میں چلنے والے مصنوعی سکوں کا۔ پہلے سارے سکے ان کے پیچھے سونا اور چاندی ہوا کرتے تھے، اس کے بعد سکوں کی ڈھلائی روپے پیسے اور ڈالر اور ریال کی شکلوں میں ہوتی تھی۔ بعد میں سکوں کے تناسب کو سونے اور چاندی کے تناسب کے ساتھ نہیں باقی رکھا گیا، ضرورت پڑنے پر روپے پیسے اور مصنوعی کاغذات لوگ چھاپتے رہے، جس کی بنیاد پر جب قرض ادا کرنے کی بات آئی تو اس جگہ ڈالر کو استعمال کیا گیا۔ روپے پیسے اس کے پیچھے نہ سونا تھا نہ چاندی، تو افراط زر کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لین دین کے لیے پہلے ہی سونا چاندی کو بنیاد بنایا تھا۔ جب خالق کائنات سے ڈر ختم ہوا، چاہے وہ خالق کائنات کو ماننے والے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، پہلے ان کے اندر خوف تھا، ڈر تھا۔
ڈر ختم ہوا تو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑا۔ وہ سکے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے، جس کی مقدار دینار کی 4.25 گرام اور درہم کی 2.975 گرام تھی، اور 1000 سال تک اسی بنیاد پر دنیا کے معاشی نظام کو، بالخصوص عالم اسلام کے معاشی نظام کو اور مہنگائی کو روکا گیا۔ لیکن جب سے بالخصوص 1944 سے جب IMF انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی تشکیل عمل میں آئی اور 190 ملکوں نے اس کی ممبرشپ قبول کی اور 24 لوگ اس کے ڈائریکٹر بنے، تو قرضوں کی فراہمی کے بعد قسطوں میں ادائیگی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوئی۔ سونا چاندی اس کے پیچھے نہیں تھے، تو لوگ روپے پیسے ڈھالنے لگے، بنانے لگے، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے ڈالر کی شکل میں مونوپولی کے پیچھے چلتے چلتے سارے لوگ ڈالر کے پیچھے آ گئے، اور سونا چاندی جو اللہ کی اس دنیا میں اللہ کے نظام کو، کائنات کے نظام کو درست طریقے پر چلانے کے لیے خدا سے ڈرنے کا ایک پیغام تھا، اس کو چھوڑ کر اپنا سرمایہ دارانہ نظام شروع کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بالخصوص ہند و پاک میں مہنگائی کی شرح بڑھتی چلی گئی۔ دوسری بنیادی وجہ مہنگائی کے بڑھنے کی، جسے رمضان المبارک میں اہل ایمان، اہل اسلام کو بھی اس سے جوجھنا پڑتا ہے اور پڑے گا، لیکن اللہ نے جو عقیدہ دیا ہے اس کی بنیاد پر ایمان اور اسلام تمام طرح کی مشکلات کو جھیل جانے کی مومن کے اندر استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن جو بنیادی وجہ مہنگائی کے بڑھنے کی دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ نظام بنایا تھا کہ دولت کی تقسیم برابر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احتکر علی المسلمین طعاما ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، رواہ احمد عن عمر رضی اللہ عنہ، کہ جو غلہ جات استعمالی اشیاء کو اہل اسلام پر بالخصوص اور تمام اپنے ماتحتوں پر بالعموم روک کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جذام، کوڑھ اور افلاس، بھوک مری اور مہنگائی کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ آج پورے عالم کو دیکھ لیجئے، بالخصوص ہمارے اپنے خطے کی حکومتوں کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے فنڈ حاصل کرنے کے بعد اس کو قسطوں میں ادائیگی کرنے کے لیے بعض مرتبہ ضروری اشیاء کو باہر سے، بیرون ملک سے منگانا پڑتا ہے تو ڈالر دینا نہ پڑے، اس کے لیے کہ قرض کی ادائیگی میں سہولت ہو، درآمدات میں سستی برتی جاتی ہے، اور جو کچھ آتا ہے اسے حوالے کر دیا جاتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو، کچھ مخصوص ساہوکاروں کو، سرمایہ داروں کو، وہ سامان کو روک کر رکھتے ہیں۔ ادھر درآمدات میں کمی ہوتی ہے
اور ادھر جو کچھ مال آتا ہے اسے روک کر رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر سامان اشیاء خوردنی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے، اور مہنگائی کے لپیٹ میں پورا ملک کے عوام آ جاتے ہیں۔ آنے والا رمضان اور اس کے ایام اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی ساعتوں کے ساتھ مہنگائی بھی لائیں گے، لیکن ایمان والا قضا و قدر پر بھروسہ رکھ کے چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس نے تو اپنے نبی کے ذریعے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا کا درس سیکھا ہے کہ چلتے رہو، نشان منزل جانا، ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔